حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے، اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی، محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا، جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا۔ نہیں یہ انداز تھا ان لوگوں، جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ وطن کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی، تو خیر مرغوں نے اذان نہیں پڑھنی چھوڑ دی۔
تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، درد کی بات، یہ اذیت کی بات نہیں۔ وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیس بھی کو دیس ہے، ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گدا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدے کو بھی کھڑا کیا ہوا، اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو، اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام۔ تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا، تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی، تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے، پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ یہ ارجنی اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا، یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں، یہ چودراہٹ نہیں ہوتی، اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے چونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو، ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو۔ اس نے کہا جی کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، میں نہیں جانا ہے۔ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا۔ جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے، یہ میرا خط ہے، کتنا وزن ہوتا ہے خط کا، یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا ہوں، میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اسے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور نام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں، مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے، ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا، ہم نے تو پیار
پیار کرنا ہے, ہم نے تو محبت بانٹنی ہے, ہم نے تو شفقت کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا. جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے, جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے. ریا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانا لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا, اس کی جذبات کا, احساسات کا خیال رکھا جائے گا. یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قدری قسم کے لوگ ہیں, ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو, یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی. اس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا, ماں سے بچے جدا کر رہے ہیں. اور سیانے لوگ, کچھ میکے بھی ایسے ہیں, میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے, اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا, بچے ان کے ہیں تو ان کو دے. کتنا ظلم ہے. انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے, سمجھدار ہو کے, عقل مند ہو کے, ذی شعور ہو, دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا. نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مشکات میں موجود ہے, فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی. اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور روئے, فٹافٹ حضور اٹھے, فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے, اس نے اس کے بچے اٹھائے, کون ہے جلدی بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں. حضور نے فرمایا اسے واپس کر دو, یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے, جا وہیں رکھ کے آ, جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا. میرے دوستو, دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے, اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے. ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا, نہ. بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی, بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی, بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں نے ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا, جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے, میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آیا یہ محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں, میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے, احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے, کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی, نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے, قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا, اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا, مجبور نہیں تھا, پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی, اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا, اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا, وہ بڑا شاندار ہو گیا, جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی, اور صرف بیان نہیں کی, آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا, آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ پیار کرنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں, شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے, اجازت دے دیا, جو جانور تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے, اسے مارا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا, اس پر رحم کھانا, اس پر توجہ دینا, ان چیزوں کو سمجھتے نہیں امیر ملت. اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا, بانی آڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا, جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا, اتنا مجھے, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا. اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ عدو تاری کر دیتا ہے, اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں. پیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب ابو العرب بھی کہا جاتا. ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے. مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود, صاحب کی اپنی رہائش تھی. ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نہ مدینے میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے, جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں. تو پیر صاحب گزر رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے, ساتھ تھے, تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا. جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا, پیچھے ہٹ جا, کپڑوں کو نہ لگ جانا. چونکنے لگا, رونے لگا. جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہم نے عجیب منظر دیکھا. 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر, دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں
اس کو سینے سے لگایا. پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے, اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی, پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا. کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے, کہنے لگے مدینے کے کتے بھی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا, حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے ہیں حاضری دینا, ہمیں تکلیف دیتے ہیں, شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نے نہیں اسے کہا تھا, اس سے بھول ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. میرے عزیزو, وہاں درد تھا, وہاں سوز تھا, وہاں پیار تھا, وہاں محبت تھی, لیکن ہمارے رویے انسانوں کے حق میں تو کیا جانوروں کے حق میں سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے شوق سے جانور لڑانے شروع کر دیے, کبوتر اڑانے شروع کر دیے, تباہی پر تباہی کا ماحول ہم فراہم کرتے جا رہے ہیں. ان سے پیار کریں, ان کو آسانی دینے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچر ہی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں, اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں, تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں. جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبئی دھوکہ دے کے, اور لے جاتے تھے یورپ میں, عرب ممالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے, تو وہ بھی کوئی خواب ہی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی, اتنا کچھ ہوگا. وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑیں گے کچھ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں, پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں, یہ چیز مل جائے گی, یہ چیز مل جائے گی. لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں. اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر. اچھا, اب وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا, وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے, اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے منع کر رہے ہو. ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے. عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں, ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں. دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام, نازک شیشیاں ہیں. ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے, ذرا خراب کرتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں, انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں, وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے, بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے, آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں, وہ ظلم کرتا ہے, تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی. نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی. یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں, یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں, لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں, بالکل آزاد. یہ تو علماء شور نہ کریں, بات نہ کریں, گفتگو نہ کریں, مشائخ بات نہ کریں, اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے, یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں. معاذ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ. عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے. مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے, اس کو بہن بھی بنایا ہے, اس کو ماں بھی بنایا ہے, اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے. اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے, بہن کا بھی, ماں کا بھی. اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, شاید مسئلہ خراب ہو جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو. اب میں اس کی شرح نہیں کرتا, اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے, جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان. اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں, نکاح
جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا, تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی, اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے, نبی پاک نے جو حقوق دیے, دیکھیں نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی, تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو, سفر بڑا شدید تھا, تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی, جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے. تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی, سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی ہیں. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. جو عورت کو حضور نے فضیلت دی, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو, تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا, لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے, اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے, مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث, تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یہ ٹیڑھی ہے, تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو, اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو, گزارا کر لو. کو کیا اور حق چاہیے عورت کو, جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی, میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا, حضور نے ہمیں درس دیا, نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی, تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. آپ میری بات کو سمجھیے گا. چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا. مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. ان کے درمیان بھائی چارہ تھا, تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں, تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے, تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں. ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی, ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنے رات کو, کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے, میں نے بھی سونا ہے, تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے, اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر ساتھ سلا لیا. وہ تھوڑی کو دیر سوئے, اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی, ذرا اٹھنے لگے بستر سے, تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا, وہ بڑی رات پڑی ہوئی, چپ کر کے سو جا. وہ لیٹ گئے, پھر اٹھنے لگے, تو فرمایا سو جا چپ کر کے, بڑا ٹائم ہے. سحری کے وقت اٹھے, نفل پڑھے. ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا, تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا,
نفلی روزہ جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا، فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں کہ بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جس بندے کے پاس 20 تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، وہ قیمتی چیز ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیبیاں، اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو، تم باہر نہ ہو۔ لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کے وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت
اسلام نہیں دیتا. بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے. حیا کی بات کرتا ہے. حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو, آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں, آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی نے. سنگیوں کی محفلیں, یاروں کی محفلیں, اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. جن دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے. دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو, کمزور ہو, فحاشی والی ہو, عریانی والی ہو. وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئی اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا. آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو, چاروں جانب دیوار ہے, اوپر چھت ہے, خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہو نا, تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں, تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں, اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ جب چھپ جاتے ہیں, جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں, جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے, حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں, قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو, ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی, وہ نہیں مذاق, مذاق اڑانا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا. بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا. تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے. اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا, اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا, آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں, جو مرضی کریں گے, جو مرضی کہیں گے, جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے, تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے. آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے. اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے, پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی, پھر تکلیف میں آ جائیں گے, بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں. شرم و حیا, عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی. الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی, میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی. یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ, ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی, تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں. یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر. تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی, اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی, پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے. قاضی اعجاز مالکی نے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی, 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں, جو نتیجہ دینے لگا ہوں, اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر, نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے, عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے.
اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی. تو حیا تو حسن ہے, حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا, حیا تو آپ کو نرالا کرے گا, انوکھا کرے گا. وہ ہمارے ایک دانشور ہے, تو مضمون لکھا, کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ, ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا, حالانکہ اچھی خاتون ہے, کسی نے مس گائیڈ کر دیا. وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا, تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں, عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو, تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, وہ زبردستی کراتی ہیں نا جی. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات, بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں, گنجائش ہے, اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے, وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیاںا بندہ تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے, دل کی بڑی اچھی ہے, سیاਣੀ ہے, لیکن اس کو کچھ خواتین نے, کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو, باہر جاؤ, کام کرو, فلاں کرو, اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی. اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے, میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا, اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے, کنواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا, اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک, تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی, چونکہ پردہ رہتا تھا, ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے, سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی, تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے, اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے. جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود, اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے, آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے, تو سرکار تو زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آنکھیں آسمان کی طرف. اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری, میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟
حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔